میں یہ مجلہ دیکھ رہا تھا، اس میں میرے بارے میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے، He was arrested on 30th May 2013. I was not arrested, I was abducted. قانون کی زبان میں اگر میں arrested ہوتا تو مجھے کسی کورٹ آف لاء میں پیش کیا جاتا. ابڈکشن اور arrest کے درمیان اب فرق ختم ہو گیا ہے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے سورینٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اس کے حوالے سے آئین کے اندر دیے گئے تحفظات. قرآن پاک کے مطالعے میں تمام پیغمبروں کی بنیادی طور پر 2 ذمہ داریاں دی گئی ہیں. سب سے پہلی 2 ذمہ داریاں، اس کے بعد باقی ساری چیزیں آتی ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا تو اس سے کہا انہو طغی، یہ بہت سرکش ہو گیا ہے. اور سیدنا موسیٰ نے داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھی انی اعوذ بربی ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اے اللہ میں تیری اور اس شخص کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر کے مقابلے میں کہ جو اللہ کی قیامت یوم آخر پر یقین نہیں رکھتا. حضرت موسیٰ نے فرعون کو یہ نہیں کہا کہ تم اللہ پہ یقین کرو. حضرت موسیٰ نے فرعون کو یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر بنا کے تم پر بھیجا گیا ہوں. پہلی بات، پہلا مطالبہ اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر یہ ہے ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزادی دے دو. جب تک آزادی کی تصور نہیں آتا نہ دین نافذ ہوتا ہے، نہ ایمان نافذ ہوتا ہے، نہ کوئی اور چیز نافذ ہوتی ہے. پہلی چیز، مکہ کی وادیوں سے ہجرت کس لیے کی گئی تھی؟ مکمل آزادی، تاکہ آپ اپنے اس معاملے کے اندر اپنے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں. اور دوسری چیز جو اسی آئین کے تحت تحفظ دی گئی ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمام پیغمبروں کو بھیجا. میں قرآن کی آیت سنیں، تمام پیغمبروں کو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، نشانیاں دے کر بھیجا، وانزلنا معہم الکتاب، اور کتاب دے کر بھیجا، والمیزان، اور میزان، یہ جو سپریم کورٹ کے باہر لٹکی ہوئی ہے، یہ جو ہائی کورٹ کے باہر لٹکی ہوئی ہے، کیوں بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط، لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان نہیں، عیسائیوں کے درمیان نہیں، یہودیوں کے درمیان نہیں، لوگوں کے درمیان پیغمبر کیا کرتا؟ یقوم الناس بالقسط، رول آف لا قائم کرے. یہ پیغمبروں کی ذمہ داری تھی رول آف لا کو قائم کرنا. یہ پیغمبروں کی ذمہ داری تھی انصاف کو قائم کرنا. یہ پیغمبروں کی ذمہ داری تھی کہ جو اس معاشرے کو اندر یہ جو میزان اور کتاب دے کے، کتاب کیا ہے؟ قانون کی کتاب جو اللہ نے نازل کیا. وہ قانون کی کتاب اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کی کتاب اور انسانوں کے نازل کیے ہوئے قوانین میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. کوئی قتل کو جائز نہیں کہتا، کوئی زیادتی کو جائز نہیں کہتا. لیکن معاملہ یہ ہے، پاکستان میں اس وقت جس آئین کے اوپر لکھا گیا، اس پارلیمنٹ کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ادھر لکھا ہوا ہے وحکم بین الناس بالحق، یہاں لکھا ہوا ہے یدلو اقرب للتقوی. ان قرآن کی آیات کے لکھنے کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر، گزشتہ 1.5 سال کے اندر جو کیفیت گزری ہے، اس کیفیت کے اندر نہ اس وقت رول آف لا ہے اور نہ مکمل آزادی ہے. یہ وہ پیغمبرانہ مشن کون ادا کرے گا؟ یہ آپ لوگوں پر اللہ ذمہ داری نکالتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں ذمہ داری دی ہے، بالکل ویسی ذمہ داری جیسی ہم نے پیغمبر کو دی تھی کہ تم پر گواہی دے. 2 ذمہ داریاں مجھے پورے اس کے اندر اٹھا. اور اللہ کہتا ہے جب تم نہیں کرتے ہو نا، جب تم آزادی نہیں کرتے ہو نا، جب تم مکمل آزادی کی جدوجہد نہیں کرتے ہو، جب تم رول آف لا نہیں کرتے ہو، اللہ کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ لباس الجوع والخوف، میں تمہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتا ہوں. کیا ہم نے بھوک اور خوف کا لباس نہیں پہنا ہوا؟ کیا ہم زندگی کے اندر وہ اس کیفیت کے اندر نہیں ہے کہ جس کو اللہ بیان کرتا ہے قرآن کے اندر کہ ہم ان کو ایسی کیفیت کے معیشتاً زن کا، ایک ایسی کیفیت میں کہیں گے کہ ان کی گزران مشکل کر دیں گے.
وہ زندہ رہنا چاہیں گے نہیں رہیں گے، وہ ان کے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، لیکن اس کے بعد ان کے لیے سہولیات جو ہیں بےمانی ہو کر رہ جائیں گے، گزران مشکل کر دیں گے۔ وَإِنَّهُ لَمَعِيشَةٌ ضَنْكَ۔ تو اب مسئلہ سارا یہ ہے، بھول ہے ان سارے لوگوں کی کہ جو اس کائنات کا پہیہ الٹا کرتے ہیں۔ میری عمر 68 سال کے قریب ہے، دنیا کی تمام تاریخ اٹھائیں اور پاکستان کی 2 موومنٹس اٹھا رہے ہیں۔ جب کبھی موومنٹ اٹھی ہے ہمیشہ پریس پر پابندی ہوئی ہے، اس کے درمیان اٹھی ہے۔ ایوب خان کے خلاف موومنٹ اٹھی، پریس اس کے پاس، اخباریں اس کے پاس، ریڈیو اس کے پاس، ٹی وی اس کے پاس، لیکن ہم بچے تھے جب ایوب کتا ہائے ہائے پوری گلیوں میں ہوتا تھا۔ ایوب خان کو پوچھا تم نے چھوڑا کیسے؟ اس نے کہا میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ میرے دونوں پوتے جو تھے اچانک ایک جھنڈا سا اٹھا کے تقریر کر رہے تھے، نعرہ لگا رہے تھے ایوب کتا ہائے ہائے۔ یہ ہوتی ہے پبلک سپورٹ۔ 77 تمام لوگ جیل میں تھے، تمام لوگ۔ مجھے یاد ہے اعتراض صاحب اس وقت اس گورنمنٹ کو چھوڑ کے واقعی رول آف لا کے لیے باہر نکلے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ لیفٹ کے لوگ حسین نقی جیل میں، مظہر علی خان جیل میں، پنجاب کا پنج کے مظفر قادر جیل میں، ضیاء الدین جیل میں، الطاف حسن قریشی اور مجیب الرحمان شامی، کون کون جیل میں نہیں تھا؟ تمام پریس اس کے ساتھ تھا۔ لیکن 77 کے جو لوگ لاہور کے شاہد ہیں انہوں نے وہ جلوس دیکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے تختہ الٹ کے رکھ دیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں ریولوشن جو ہے وہ پریس کے ذریعے آتے ہیں؟ پورے کے پورے 1917 کے اندر جب ریولوشن آیا ہے اس کا بولشوک ریولوشن، تو سائیکلو سٹائل مشین کے اوپر وہ کاغذات گھماتے ہوتے تھے، وہ لے کے جاتے ہوتے تھے۔ مسئلہ صرف یہ، میں زیادہ باتیں آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے کہ بنیادی طور پر دکھ، الم اور کیفیت ایسی ہے کہ اس وقت ہم اس مقام پہ آ چکے ہوئے ہیں۔ انقلاب کے اور تبدیلی کے جو مورخین ہیں، جو ان کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر معاشرے کا ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے، ایک قوت برداشت کی حد ہوتی ہے۔ گدھے کے اوپر آپ لاٹھیاں رکھتے جاتے ہیں، 1 2 3 4 5 2000 لاٹھیاں ہوتی ہیں، وہ خاموشی سے برداشت کرتا ہے، اچانک 2001 کی عمر اچھل پڑتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ ہو کیا گیا۔ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ عوام کو غبارہ سمجھتے ہیں، غبارے کی طرح پھونک بھرتے جاتے ہیں، غبارہ لمبا ہوتا جاتا ہے، ایک دن ان کے منہ پہ پھٹ جاتا ہے۔ اس مملکت خداداد پاکستان میں لوگوں کی قوت برداشت بہت ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے جس دن ہم نے 9 اپریل 77 کو سہیل شامی کی لاش اٹھائی تھی، اس کے بعد ہمیں یاد ہے کہ کیا کیا صورتحال ہوئی تھی اور کیسے چیزیں بدلی تھی، کوئی راستہ نہیں نکلا تھا۔ یاد رکھو، جو لوگ تاریخ سے سبق نہیں لیتے وہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں۔ آخر میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل کمال متین الدین ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ٹریجڈی آف ایرر، بڑی مشہور کتاب ہے اس پاکستان میں۔ اس نے کہا صرف ایک گروہ ایسا تھا کہ جو پاکستان کے اس سارے کے سارے ٹوٹنے کے اندر سب سے بڑا ذمہ دار تھا، اور وہ تھا اس وقت کی انٹیلیجنس رپورٹس دینے والے۔ وہ یحییٰ خان کو لکھتے تھے سب کنٹرول میں ہے، یہ چند لوگ ہیں، یہ مجیب الرحمان، اس کو تو لوگ غدار سمجھتے ہیں، تو پتہ نہیں کہاں سے جیت گیا ہے۔ یہ جہاں جو شور مچا رہے ہیں آرمی ایکشن کے خلاف، ان کو تو لوگ نفرت کرتے ہیں، ان کے منہ پہ تھوکتے ہیں۔ اس نے وہ رپورٹیں کمال متین الدین، لیفٹیننٹ جنرل کمال متین الدین، اس نے کہا اگر یہ چیزیں آنکھیں اور کان بند نہ کرتی تو میرا ملک بچ جاتا۔ آج بھی 32 سال میں نے گزارے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، آج بھی آنکھیں اور کان بند کرنے والے موجود نہ ہوں تو میرا ملک بچ سکتا ہے۔